الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 82 ہے. میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ پہلے پارے سے سورہ بقرہ کی یہ آیت نکال کے میرے ساتھ اس کی تصحیح کیا کریں. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو پنجابی میں، انگریزی میں، سندھی اور ہندی میں نہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اور عربی الفاظ کا درست تلفظ آپ کو دیگر زبانوں کو سیکھنے میں بھی مدد دے گا، کیونکہ جتنی آوازیں عربی زبان میں ہیں اتنی بہت کم زبانوں میں ہیں، اور اگر آپ ہر آواز کے مخرج کو، نکالنے کو درست سمجھ لیں گے تو آپ بہت سی زبانیں آسانی سے سیکھ سکیں گے. تو میری یہ التماس ہے، استدعا ہے اس تفسیر میسر کو سننے والوں کے لیے کہ آپ قرآن حکیم کی وہ آیت نکال لیا کریں جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. تو یہ آیت نمبر 82 ہے. تو سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی یہ سنیے. وَإِذْ ذَالْ، اذ نہیں، وَإِذْ نہیں کہنا. اب آپ دیکھ لیں ذال اور زا کتنا فرق. آپ ان چیزوں کو اہمیت سے سیکھیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. جو آدمی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ جیسے بچپن میں پڑھا ہوا ہے اسی پہ اکتفا کرتا ہے، تو یقیناً یہ بات اچھی نہیں. تو آپ پہلا دیکھیں کلمہ واو، واہ. دوسرا اذ، دیکھیں میں کیسے نکال رہا ہوں. وَإِذْ، اذ نہیں. اخذنا، خا کے بعد بھی ذال. میثا، یہ میم یا پھر آگے سا ہے، سا، یہ بھی ذال کے مخرج سے نکلتی ہے. میثا آگے ہے قا، اسے میثا کا نہیں کہنا. اگر آپ میثاقہ کہیں گے تو سا کا بھی غلط مخرج اور قاف کا بھی غلط، تو یہ دو غلط ادائیگیاں آپ کے ذمہ پڑ جائیں گی. اور جب میں نے آپ کو یہ ادائیگی سکھا دی تو پھر آپ کے لیے کیا حجت باقی رہے گی؟ وقت نکال کے آپ ان کو درست کیا کریں اپنے قرآن کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور یہ نہیں کہنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یہ نہیں کہنا. 4 غلطیاں ہیں اس میں. آگے ہے بنی اسرائیل لا تعبدون، اس میں صرف عین کا خیال رکھیں، تعبدون نہ کہیں. کیا کہیں؟ تعبدون الا اللہ، لام کو لام سے جو. آگے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہا وَذِي الْقُرْبَى، آگے بھی وہی ذال ہے
ذال نہیں کہنا، ذیل قربا نہیں کہنا، وذیل قربا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کیا کہنا ہے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا نہیں کہنا۔ وذیل قربا، قاف ہے یہ، اسے ذیل قربا نہیں کہنا۔ والیتامی والمساکین وقولوا، قاف واو، وقولوا للناس حسنا، اسے حسنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ حسنا۔ وَأَقِیمُوا، حمزہ کے بعد قاف، اقیموا نہیں کہنا۔ الصلاۃ، صاد ہے یہ، سین نہیں ہے، الصلاۃ نہیں کہنا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، زائے یہ ہے زا۔ ثم تولیتم، ثم نہیں کہنا، خود دیکھ رہے ہیں آپ کتنی کوتاہی ہم کرتے ہیں۔ ثم، قرآن عربی مبین میں ہے، الا قلیلا، قلیلا کہنا ہے، قلیلا نہیں، منکم وانتم معرضون، میم کے بعد ہیں۔ اب ہم اس کی آسان تفسیر کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ ان آیات سے پہلے یہود کی شناعات یعنی معاصی، اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے احکام عدولی کا ذکر ہوا، تو 9 چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی۔ اس آیت میں 10ویں چیز کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ پہلا حصہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو نمبر وار یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ہر موقف پہ جہاں یہود کے برائیاں اور معاصی اور شناعت کا بیان ہے، اس میں ہر موقف پہ ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، کہ جن لوگوں کے قصے ہم قرآن میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، درس عبرت ہے، کاش کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ تو اس سے پہلے 9 چیزیں بیان ہوئیں، اس آیت میں 10ویں چیز بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہود کو، وہ جو رسول اللہ کے زمانے کے یہود تھے، کیوں انہیں خطاب ہے؟ یہ اعمال تو ان کے بڑوں نے کیے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے یہود اپنے بڑوں پر نسبت کرنے سے فخر کرتے تھے، خوش تھے ان کی ان بدعمالیوں پہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے واسطے سے ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں، اہل شناعت ہیں۔ اور جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا، اخذ کا معنی لینا، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ اب سنتے جائیں کن کن اعمال اور کن کن اوامر کا ان سے وعدہ لیا گیا۔ سب سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ یہ توحید خالص کا ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم نے اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا نہیں، دعا نہیں کرنی، اور دعا کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم مانگیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کریں، حاجت کو پیش کریں تو اللہ کے سامنے، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کے بعد والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا، اور یہ وعدہ ان سے لیا، پہلوں سے۔ کیا ہمارے سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ،
اللہ کا یہ فیصلہ ہے، قرآن حکیم کی سورہ اسراء میں ہے، اللہ کا یہ پختہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ خطاب ہم سے ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ سے حسن سلوک۔ اور اللہ نے ماں باپ کا کتنا درجہ رکھا کہ اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ احسان کا حکم میں دیا۔ آگے وَذِي الْقُرْبَى، صرف ماں باپ ہی نہیں، جن سے آپ سے قرابت داری ہے، آپ کی جن سے قرابت داری ہے، رشتہ دار ہیں آپ کے، باپ ماں کے علاوہ چچا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ان کی اولاد ہے، قرابت داری۔ پھر اب ان کے حق کے بعد عام انسانوں میں سے سب سے کمزور انسانوں کو سب سے پہلے تم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی حاجت پہلے معلوم کر کے پھر ان کی حاجت گیری کرنی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور سب سے پہلے یتامى، جن کے بچپن ہی میں والد فوت ہو گئے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ پھر نمبر 2 والمساکین، محتاج۔ اب مساکین چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے قریبی ہوں چاہے کوئی رشتہ دار نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو پھر اللہ آپ کی قدر زیادہ کرے گا اور اجر میں اللہ بڑھائے گا اسے، ایک اجر صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری دور والوں سے دوستی اور قطع تعلقی قریب والوں سے۔ میرے برادران، غور کر لیں اپنی حالت پہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اب یہ جن کی مالی خدمت کرنی ہے، جن کی بدنی خدمت کرنی ہے، جن کی حاجات کو دریافت کر کے ان کی پورا کرنے کی سعی کرنی ہے، اس کا باب ختم ہو گیا۔ والدین، یتامى اور مساکین، پوری دنیا کی تو آپ خبرگیری نہیں کر سکتے، مگر اگلا جو اللہ کا حکم ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کوئی آپ کے خاندان کا ہے، قریب ہے، نہیں ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، لوگوں سے آپ نے اچھی بات کہنی ہے، لوگوں سے آپ کی گفتگو میں حسن ہو، لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے اور کتنا ہمارا احترام کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں کہ قریب والے ہوں، رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ایسی بات نہیں۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بارے میں کہاں تک آپ ان کی مالی خدمت کریں گے، البتہ حسن لسان، ادب سے گفتگو، سلیقے سے گفتگو، احترام سے گفتگو، اس میں پوری دنیا کے انسان آ جاتے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے منکر ہیں، ملحد ہیں، رشتہ دار ہیں، نہیں رشتہ دار۔ تو لوگوں سے بالعموم آپ نے خوبصورت گفتگو کرنی ہے، ایسی گفتگو جس میں حسن ہو، جس میں قباحت نہ ہو، ایسی گفتگو جس سے لوگ آپ سے خوش رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور جو حکم دیا یہ تھا اقیموا الصلاۃ، نماز اسے قائم کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایسا فریضہ ہے جو پہلی امتوں پر بھی تھا اور ہم پہ بھی ہے، اور نماز پڑھنے کی بات نہیں، اقامت کی،
قائم کرنا ہے اس کو آپ نے۔ نماز کی قیامت یہ ہے یا اقامت یہ ہے کہ اس کے ارکان کو آپ نے سلیقے سے ادا کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی، اس میں اس ارشاد کو یاد رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کس قدر آپ کا اللہ سے لگاؤ ہو جاتا تھا کہ گھر میں لوگ آنے والے، باتیں کرنے والے، جانے والے، ان سے بھی بالکل آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ اکبر، جس کو سب سے بڑا کہا، اسی کے ساتھ وہ گفتگو میں جڑ جاتے تھے۔ برادران اسلام، نماز بندے اور اللہ کی باہمی مخاطبت، مکالمت اور گفتگو کا ایک مظہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، الحمد۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ پھر آگے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ اس کیفیت کو حاضر کر کے ہم سبھی نماز ادا کریں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اگر حاکم، وزیر، مشیر، صدر کے پاس جاتے ہیں تو زینت کے لباس میں جاتے ہیں، تو اللہ نے بھی فرمایا خذوا زینتکم، زینت کا لباس پہنو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ تو ظاہری حیت کا بھی خیال رکھیں اور باطنی تعلق کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اللہ سے مکالمہ کرنے جا رہے ہیں۔ کب؟ جب آپ نماز کے لیے جائیں۔ اور یہ حدیث بھی سامنے رکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بندہ میری حمد کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، بندہ مجھ سے مانگتا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہمارے اس سے حلال رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ نماز کو پڑھنے کی بات نہیں، اس کی اقامت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ اور آگے ہے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ بھی اللہ نے ہر مالدار پر اس امت میں بھی فرض رکھی اور پہلی امتوں میں بھی۔ اور آگے فرمایا ان کو، اللہ کرے کہ ہم اس کتاب میں نہ آئیں، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل ثم تولیتم، اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد تم پھر گئے۔ یہ ہے ان کی شناخت۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ صفت نہ ہو، جو ہم اللہ سے عہد و پیمان کریں اس میں پھرے نہیں۔ اور اگر تم پھرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ دیگر کسی قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، ہم اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کے زینت والا لباس پہ کے جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس اقامت صلاۃ کی توفیق دی۔ اور آگے فرمایا ثم تولیتم، ان کو تو یہ کہا تم پھر گئے، ہمیں اللہ یہ کہے کہ نہیں، سمعنا واطعنا، تم نے میری بات سن کے اس پہ قائم رہنا ہے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کا، اور وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں۔ آگے فرمایا الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر دور میں شکر گزار بندے بھی رہے ہیں اور ناشکرے بھی رہے ہیں۔ یہ دنیا اس طرح چل رہی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا ہے۔ آگے دیکھیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ،
اور تم اعراض کرنے والے تھے، یعنی تمہارا دھیان، تمہاری توجہ، تمہارے دل کا تعلق اللہ سے نہیں تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اقامت صلاۃ والا مسلمان بنا دے، اور نماز سے پہلے اور نماز کے دوران ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہے، اور اس عظیم کی عظمت کے ساتھ ہم جڑے رہیں جس کو ہم نے داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی اللہ ہماری سمجھ میں ڈال دے اور ہماری نمازوں کو جاندار نماز بنا دے، وہ نماز جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نماز بڑی قوت والی چیز ہے، بے جان چیز نہیں، اتنی قوت کہ جو تمہارے درمیان تمہارے جسم میں بھی قوت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اپنے جسم سے جو تم اللہ کی نافرمانیاں، بے حیائیاں اور منکرات کرتے ہو، ان سے بھی نماز روک دیتی ہے، اتنی قوت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو جاندار، قوت والا اور ہر برائی سے روکنے والا بنا دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ ایسی خشیت عطا فرما جو ہمیں اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو کے ہمیں اس سے روک دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔